الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان متقی لوگوں کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو انسان اپنے حواس یا عقل سے حاصل نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں جان نہیں سکتا، یہ غیب، انہیں بالغیب کا یہ تقاضا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ ان کے اندر سب سے پہلا سوال جو تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وکتب اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، ٹھیک ہے، اور اس کے فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر، یعنی 6 چیزوں کو نبی علیہ السلام نے ایمان قرار دیا ہے۔ تو ایمان سے مراد یہ چیزیں ہیں، اور یہ ساری غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو متقی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو بتا دیتے ہیں انہی کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، اس کے اندر اپنی عقل کو نہیں لاتے۔ ان کو سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ تو غیب پر جو یقین نہیں رکھتا، جو غیب کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن سے مستفید نہیں ہو سکتا، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو غیب کو جو مانتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی اس کی کوئی لاجک بتائیں، کوئی وجہ بتائیں جو ہمیں سمجھ آ سکے۔ سائنس، ٹھیک ہے، سائنس تحقیق کرتی ہے، اور اسلامی احکام جتنے بھی جن کے اوپر آج تک سائنس جو ہے وہ رسائی حاصل کر چکی ہے اور اس نے تحقیق کی ہے، وہ سارے کے سارے اسلام میں جو موجود ہیں اسی طرح ہی سائنس نے ثابت کی ہیں، کیونکہ سائنسدان انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے بھی احکام ہیں ایسے جن کے اوپر ابھی تک سائنس تحقیق نہیں کر سکی، تو وہ تو احکام تو درست ہیں، لیکن یہ کہ آج لوگوں کی کیا سوچ بن گئی کہ ہمیں پتہ لگے، نظر آئے چیز، اس کی اندر پیچھے وجہ کیا ہے، کہ حقیقت کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کے اوپر زیادہ یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر یقین اتنا نہیں ہے۔ اگر ساتھ حوالہ دی جائے کہ سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے، آشش کر اٹھیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے رہو تو یقین اور اعتماد اس قدر نہیں ہوتا جس قدر ساتھ دنیا کی باتوں کو اٹیچ نہ کرو۔ تو یہ آج ہمارا المیہ بن چکا ہے۔ تو جو غیب کا انکار کرتا ہے وہ پھر قرآن سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اگلا ان کا وصف کیا ہے، اگلی ان کی صفت کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو صرف ایمان کے اندر مان لینا کافی نہیں ہے، اس کے اندر عملی تقاضا وہ اطاعت ہے، عمل کرنا ہے، اور اطاعت کی جو سب سے بڑی دلیل نشانی وہ ہے دن کے اندر 5 گانا نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اذان کی، اس کا جواب دینا یا نہ دینا یہ فیصلہ کر دیتا ہے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا، یہ بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو۔ تو قائم کرنے کے اندر جو ہے نبی نے سب سے پہلی چیز کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کے اندر جو ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ،
اور تشہد وغیرہ، یہ جو ارکان صلاح ہیں، نماز کے ارکان، ان کو اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں سے اور بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جو نماز کے ارکان ہیں ان کو تیزی تیزی سے ادا کر رہا تھا، جلدی جلدی سے پڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز کوئی نہیں ہے، تم نے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ آنکھوں کے سامنے پڑھ کے آئے، کیوں؟ اس کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہر رکوع کو، ہر رکن کو مطلب مکمل اس کے طریقے سے، جلدی نہیں کرنی، اس میں پورا اس کو کرنا۔ اور اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کسی بھی بستی کے اندر، کسی بھی جگہ پہ 3 لوگ ہوں اور ان کے اندر نماز قائم نہیں کی جاتی، یعنی جماعت نہیں ہوتی، تو الا قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اقامت صلاۃ میں سے صفے بنا کے نماز پڑھنا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کو بنانا، درست کرنا، سیدھا کرنا، یہ نماز کے اقامت میں سے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے میں سے صفوں کو ملانا ہے، درست کرنا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کہتے کہ صفوں کو سیدھا کرو تو ہم اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے، یوں ہم اپنی صفوں کو درست کرتے تھے۔ تو صفوں کی درستگی یہ بھی نماز کی اقامت میں سے ہے۔ تو اقامت صلاۃ کا یہ مطلب ہے، ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، سنت طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا، تو نماز کو قائم نہیں کر رہا وہ۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفق ينفق، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو خاص نہیں کیا، نہ فرض چیز کو، نہ نفل، فرض نفل ساری چیزیں اس کے تحت آتی ہیں، اور کسی کے پاس جو بھی صلاحیت ہے اس کو دین کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے تحت ہے کہ وہ خرچ کرتے، اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنے عقل کو استعمال کرنا، اپنا وقت دینا اسلام کے لیے، اپنا علم خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس کے تحت آتی ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جتنی بھی قابلیت ہے، جتنی بھی صلاحیت ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو اللہ فرماتے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر۔ یہ متقین کا اللہ تعالیٰ نے تیسرا وصف بیان فرمایا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔